بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کریم نے تو جب استعداد عطا کر دی انسان کو، دونوں راہیں واضح کر دی، نیکی بدی بھلا برا سمجھا دیا، استعداد بھی دے دی، نیکی پہ خرچ کرنا چاہے یا برائی پہ، انجام سے بھی باخبر کر دیا، پھر اس کا احسان، یہ سب کافی تھا، لیکن اس کا احسان کہ نیکی کی طرف بلانے کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، اس کے باوجود لوگوں نے بغاوت کی، اللہ سے بغاوت کی۔ اللہ سے بغاوت کیا تھی؟ کذبت، انبیاء کی تعلیمات کا انکار کیا، انبیاء کی دعوت کو اہمیت نہ دی، ٹھکرا دیا۔ کذبت ثمود بطغواہا، جس طرح قوم ثمود نے بغاوت کرتے ہوئے تعلیمات نبوت کا انکار کر دیا۔ ہوا کیا؟ ثمود نے کیا جرم کیا؟ فرمایا اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها۔ قوم ثمود نے معجزہ طلب کیا تھا، اور وہ بڑا عجیب معجزہ تھا، ایک بہت بڑی چٹان تھی۔ وہ کہنے لگے اگر آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ عقیدہ اور نظریہ بھی آپ سے ہم لیں، اپنے آباء و اجداد کا یا اپنا یا اپنی پسند کا چھوڑ دیں، آپ جو تعلیم فرمائے وہ لیں، اعمال میں بھی آپ کی پیروی کریں، مال اپنا نہ سمجھیں، اس میں آپ کے حکم کے مطابق تصرف کریں۔ تو اس کا مطلب ہے زندگی ہماری ہے، جئیں ہم آپ کی مرضی کے مطابق، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء کی تعلیم یہ تھی کہ نہ یہ دنیا تمہاری ہے، نہ زندگی تمہاری ہے، نہ تم خود تمہاری ہو، سب اللہ کا ہے۔ زندگی کی ساری راحتیں حاصل کرو، لیکن ان کا طریقہ اور سلیقہ وہ ہو جو اللہ کریم فرماتے۔
نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس چٹان سے ایک اونٹنی نکلے، پھر وہ اونٹنی بچہ دینے والی ہو، باہر نکلے تو وہ بچہ دے دے، تو اگر ایسا ہو جائے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ انسانی طاقت سے باہر ہے، اللہ کی تائید ہے آپ کے ساتھ، اللہ ہی ایسا کر سکتے ہیں، تو آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے دعا فرمائی، وہ چٹان پھٹ گئی، ایک بہت بڑی گراں ڈیل عظیم الجثہ اونٹنی اس سے برآمد ہوئی، اس نے بچہ بھی دے دیا۔ اب ان کے ہاں ایک چشمہ تھا جس میں پانی آتا رہتا تھا، اور اس پر انہوں نے چھوٹا سا تالاب بنا رکھا تھا۔ وہ رات دن پانی ساری رات جمع ہوتا رہتا، پھر دن کو وہ اپنے ریوڑوں کو، مویشیوں کو وہاں پانی پلاتے۔ اتنا ہی جمع ہوتا جو دن کو وہ کچھ پینے کے لیے لے جاتے، کچھ مویشیوں کو پلا لیتے، رات کو پھر جمع ہوتا رہتا، دوسرے دن پھر وہ چھوٹا سا تالاب بھر گیا ہوتا، وہ پھر اس سے پلا لیتے۔ تو انہیں فرمایا گیا کہ یہ اونٹنی عظیم الجثہ ہے، اب ایک دن کا پانی سارا یہ پیے گی، ایک دن تمہارے مویشی پئیں گے، ایک دن یہ پیے گی۔ قال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاھا، یہ اونٹنی اللہ کی ہے، جس طرح یہ پیدا قدرت الہی سے عام طریقے سے ہٹ کر قدرت الہی سے عجیب طریقے سے پتھر سے نکل آئی ہے، اس کی غذا جنگل میں چرے گی، اس کا تو تم پر کوئی بوجھ نہیں، لیکن پانی جو ہے ایک دن یہ سارا پی جائے گی، ایک دن یہ نہیں پیے گی، تمہارے مویشی پئیں گے، اگلے دن یہ سارا پی جائے گی۔ اب انبیاء کی تعلیمات کا انکار کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اس کی وجہ بھی یہاں ارشاد فرما دی کہ انبیاء دنیا کی کسی راحت، کسی نعمت سے روکتے نہیں، دولت کمانے سے نہیں روکتے، اچھا کھانے، اچھا پہننے سے نہیں روکتے، اولاد پالنے سے، گھر بنانے سے نہیں روکتے، تو پھر لوگ کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ناجائز ذرائع سے دھینگا مشتی کر کے زیادہ لے لیتے، زیادہ عیش کر لیتے، یہ پابندیاں جو ہیں ان میں ہم مشکل میں آ جاتے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے کہا ہمارا اس میں ایک دن ہمارا سارا پانی چلا جائے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ آج بھی اگر ہم گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، شریعت کے مطابق کام نہیں کرتے، تو اس کے پیچھے یہی بات ہوتی ہے کہ یہ نہ کر کے مجھے زیادہ مزہ آئے گا، زیادہ آرام ملے گا، زیادہ پیسہ کما لوں گا، اپنی پسند سے ناچوں گا، گاؤں گا، میں کوئی کسی کا قیدی ہوں۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے انکار کر دیا۔ فَعَقَرُوهَا، اونٹنی کو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، مار دیا۔ بہت گراں ڈیل عظیم الجثہ تھی، وہ ٹانگوں کا جو پتلا حصہ گھٹنوں سے نیچے اور پاؤں کے درمیان ہوتا ہے، اسے کونچے کہتے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے تلواریں ماری اور اس کی کونچیں کاٹ دیں، وہ گر گئی تو اسے مار دیا۔ غرض یہ تھی کہ ہمارا پانی یہ پی جائے۔
صالح علیہ السلام کو کسی نے اطلاع دی کہ قوم نے اونٹنی کو قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے، ذبح کر دیا ہے، تو انہوں نے فرمایا اس کا بچہ تھا، اس بچے کو روک لو، اسے کچھ نہ کہنا، اسے ایذا نہ دینا، تو عذاب سے بچت کا سبب ہوگا۔ لیکن جب اونٹنی کو انہوں نے مار دیا تو وہ بچہ جنگل کی طرف بھاگ گیا، لوگ بھاگے دوڑے لیکن وہ نہیں ملا۔ تو انہوں نے آ کے عرض کی جی وہ بچہ تو بھاگ گیا، وہ بھی گم ہو گیا۔ فرمایا اب عذاب سے بچانے کے لیے تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور وہی ہوا، عذاب آ گیا اور تباہ ہو گئے، سوائے ان چند لوگوں کے جو ایمان لائے تھے صالح علیہ السلام کے ساتھ، باقی سب تباہ ہو گئے۔ تو اگر اس بچے کو بھی روک لیتے تو عمومی عذاب سے بچ جاتے۔ ہمیں آج یہ شکوہ ہے کہ جو مصیبت بھی کہیں سے نکلتی ہے، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ وہ شکوہ میں علامہ مرحوم نے بھی یہی کہا ہے نا، اس میں انہوں نے لوگوں کی سوچوں کی ترجمانی کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جہاں بھی مصیبت روئے زمین پر آتی ہے مسلمانوں پر آتی ہے، تو مسلمانوں نے کبھی یہ دیکھا کہ روئے زمین پر مسلمانوں نے تعلیمات نبوی کا دامن چھوڑ دیا۔ صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا ان کی اونٹنی، نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ بے شمار معجزات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کریم، اللہ کا کلام ذاتی۔ قرآن کریم کیا ہے؟ نصاب حیات۔ ایک عجیب بات ہے کہ دنیا میں سینکڑوں ممالک ہیں، کئی سو ممالک ہیں، ان ممالک میں آگے تقسیم ہے، ریاستیں ہیں یا صوبے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو ملکی قوانین ہیں، دفاعی یا کرنسی ایک ہے، دفاع ایک ہے، باقی جو قوانین عمومی ہیں وہ صوبوں میں، ریاستوں میں بھی الگ الگ ہیں۔ کہ ایک صوبے کے قانون دوسرے صوبے میں یا ایک ریاست کے قانون دوسری ریاست میں قابل عمل نہیں ہے، اور کسی ایک ملک کے قانون دوسرے میں تو سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ معاشرے الگ ہیں، شکلیں الگ ہیں، غذا الگ ہے، موسم الگ ہیں، رنگ الگ ہیں، سوچیں الگ ہیں، تہذیب اور معاشرت الگ الگ ہے۔ تو صحرائے عرب میں بیٹھ کر ایسا نظام حیات دینا کہ روئے زمین کے ہر فرد کے لیے ہر موسم میں ہر حال میں قابل عمل بھی ہو، اور باقی سب طرز حیات جتنے ہیں ان میں سے آسان تر بھی ہو، اور عند اللہ مقبول بھی ہو، اور اس پر آخرت کی تعمیر بھی ہو۔ اور یہ وہ معجزہ ہے جو ظہور سے لے کر قیامت تک قائم رہے گا۔ انہوں نے اونٹنی قتل کی، مسلمانان عالم نے اس کو قتل کر دیا۔ جتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے سوائے چند ایک کے عرب میں یا خلیجی ریاستوں میں کم از کم حدود تو نافذ ہیں، ایک حد تک انصاف تو مہیا ہوتا ہے۔ باقی ساری دنیا میں کہیں کوئی ریاست ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، میرے علم میں نہیں، عمومی طور پر ہم اپنی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، یہاں اس معجزاتی نظام کی بجائے
کافروں کے دیے ہوئے نظام پر عمل ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ معجزاتی نظام ہر انسان کو اس کے انسانی حقوق دیتا ہے۔ صاحب اقتدار و اختیار اور امراء خود عیش کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسروں کا نوالا چھیننا چاہتے ہیں، اپنا پس خوردہ بھی دوسروں کو نہیں دینا چاہتے۔ وہ یہ نظام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ یہ نہیں کرنے دیتا۔ یہ کہتا ہے ہر انسان اپنے حق میں رہے، اپنا حق کھائے۔ لہذا ہم اس نظام کے قاتل ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ عذاب الہی، اور اس کی مختلف قوموں پر عذاب کی مختلف صورتیں آئیں۔ کوئی سیلاب میں غرق ہوئے، کوئی طوفانوں میں مارے گئے، کوئی زلزلے میں تباہ ہوئے، کسی پر آسمان سے بیماریاں بھیج دی گئیں، طاعون بھیج دیا گیا، اس میں ہلاک ہو گئے۔ آپ اندازہ کر لیں اس زمانے میں ہم پر وہ سارے عذاب بیک وقت، کینسر بھی ہے، طاعون بھی ہے، سیلاب بھی آتے ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، آپس میں لوگ لڑتے بھی ہیں، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت بھی لوٹتے ہیں، ایک دوسرے کا مال۔ یہ سارے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن وہ تو ختم ہو گئے تھے، ہم پھر زندہ ہیں۔ جس طرح صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ اس کے بچے کو نہ جانے دو۔ ہماری قوم میں کچھ اللہ کی مخلوق ایسی ہے جو سانڈنی کو تو نہ بچا سکے، لیکن اس کا بچہ انہوں نے پالا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حلال کھاتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ حضور کے لائے ہوئے عقیدے کے مطابق ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شب زندہ دار ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، سچ بولتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں، حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے سانڈنی کو تو نہ بچا سکے، لیکن اس کا بچہ انہوں نے پالا ہوا ہے۔ یہ جو ٹکڑے ٹکڑے اسلام افراد میں ہے، علماء حق میں ہے، اہل اللہ کے پاس ہے، اولیاء اللہ کے پاس ہے، یہ عمومی عذاب سے بچت کا سبب بنا ہوا ہے۔ اور یہ جگہ جگہ تباہی اور بربادی اور دہشت گردی، کتنی عجیب بات ہے کہ یا قحط سالی آ جاتی ہے، بارش ہوتی نہیں، یا بارشیں ہوتی ہیں تو سیلاب آ جاتا ہے، یعنی دونوں طرف موت۔ ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں جن کے بارے کسی نے سوچا نہیں تھا۔ ہم نے بھی اپنی جوانی تک ان علاقوں میں جفا کش لوگوں میں اس طرح کی بیماریاں نہیں سنی تھی۔ شاید انگریزوں سے پہلے ہمارا آئین و دستور مسلمان حکمرانوں نے اسلامی رکھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں سے وہ قانون سکھوں نے بھی نہیں چھینا۔ اسلامی مدارس کو سکھوں نے بھی ختم نہیں کیا۔ مسلمانوں کے عقیدے اور عبادات میں انہوں نے مداخلت نہیں کی۔ انگریز آیا، اس نے سارا نظام تلپٹ کر دیا، اسلام کے سارے نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر
کافرانہ غلامانہ نظام نافذ کر دیا۔ ہماری بدقسمتی کہ انگریز جاتے ہوئے اپنے غلاموں کو ہم پر حکمران بنا کر چلا گیا، اور پون صدی میں سوائے چند ایک خاندانوں کے جو نئے داخل ہو گئے، وہی نسلیں ہم پر حکمران ہیں، ان کا وہی رویہ ہے۔ جو داخل ہوئے وہ بھی ویسے ہی ہو گئے، جو باہر سے چند خاندان آئے وہ بھی ان جیسے ہو گئے، انہی کے رنگ میں رنگ گئے، انہیں بھی اس میں بڑا مزہ آیا۔ اب ہمارے ملک میں دو قومیں ہیں، آقا اور غلام۔ جس کے پاس جتنا اختیار ہے اتنا وہ آقا ہے، جو جتنا مجبور ہے وہ غلام ہے۔ دو ہی طرح کے لوگ ہیں۔ غلام کی کوئی پسند نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ آقا کو چھینک آ جائے تو غیر ملکی اعلیٰ ہسپتالوں میں چلا جاتا ہے، غلام بیمار ہو جائے فرش پر پڑا مر جائے کوئی پوچھتا ہے۔ انہوں نے معجزاتی سانڈنی کا خون کیا، ہم نے اس عظیم معجزہ یعنی نظام حیات کا خون کیا۔ وہ اس کے بچے کو بھی نہ بچا سکے۔ ہمارے ہاں اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہوں نے اسلام کو جانے نہیں دیا، حرز جاں بنایا ہوا ہے، اور وہ ہماری بقا کا سبب بنے ہوئے۔ آج بھی اللہ ہمیں توفیق دے، آج بھی ہم نظام اپنا لیں تو آج بھی ہم پر اللہ کا رحم ہو سکتا ہے، کرم ہو سکتا ہے، دنیا بھی سنور سکتی ہے، آخرت بھی سنور سکتی ہے، لیکن خواہشات نفس کو لگام دینا پڑتی ہے۔ لوگوں کے حقوق پر ہاتھ صاف نہیں کیے جا سکتے، اپنے حق پہ گزارا کرنا پڑتا ہے۔ سو فرمایا کذبت ثمود بتغواہا، ثمود نے صالح علیہ السلام کا انکار اس لیے کیا کہ وہ باغی ہو گئے۔ جب ان میں سے سب سے بڑا بدبخت اٹھا اشقاہا، یعنی جو لوگ خلاف اسلام نظام کو لیڈ کرتے ہیں وہ سب سے بڑے بدبخت، سب سے بڑے بد نصیب وہ تھا جو سب سے پہلے اٹھا کہ سانڈنی کو مار دینا چاہیے، پھر اس نے دوسروں کو ساتھ ملایا۔ آج کے سب سے بڑے بد نصیب وہ ہیں جو غیر اسلامی نظام کے علمبردار ہیں اور دوسروں کو ساتھ ملاتے ہیں، جنہیں ہم بڑا نامور لیڈر اور قائد اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور جن کا سارا دن جمہوریت جمہوریت کہتے گلا خشک ہو جاتا ہے، یہ سارے اشقاء ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں نہیں کہہ رہا، نظام اسلام کے قاتل بدبخت ترین لوگ ہیں، دوسروں کو بھی اس پہ اکسا کے ساتھ ملا لیتے ہیں اور اس نظام کو قتل کر دیتے ہیں۔ سانڈنی کو قتل کر دیا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاھا، اللہ کے رسول نے تو انہیں کہا تھا کہ تمہارے پاس یہ اللہ کی سانڈنی، اللہ کی نشانی ہے، معجزاتی ہے، اسے پینے دو، یعنی اپنے وسائل دنیا کو اس معجزے نبوت کے مطابق تقسیم کرو۔ اب تم نے مانگا تھا عطا ہوا، اس کے مطابق چلو۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا اس بات کو، فَأَكَرُوهَا،
اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اسے مار دیا۔ نتیجہ کیا؟ وَفَدَّمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، ان کے اس گناہوں کی وجہ سے، ان گناہوں، ان جرائم کی وجہ سے اللہ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا جو مڑ مڑ کر آتا تھا، دم دم علیہم، پھر کر آتا تھا، گھوم گھوم کر آتا تھا۔ ادھر سے روکتے تھے ادھر سے نمودار ہو جاتا تھا، ادھر تحفظ کو بھاگتے تھے ادھر آ جاتا تھا، چکی کی طرح پیس کر رکھ دیے۔ فَسَوَّاهَا، سب کو برابر کر دیا، جیسے تھے ہی نہیں، تباہ و برباد کر دیا۔ کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی امیر کوئی غریب، کوئی نہیں بچا سوائے ان کے جن میں نور ایمان تھا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، دنیا کی ریاستیں، حکومتیں، مخلوق جب کام کرتی ہے تو اسے رد عمل کا بھی اندازہ کرنا پڑتا ہے۔ حکمران کسی کو سزا دیتے ہیں تو رد عمل بھی ہوتا ہے، بغاوتیں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور کچھ نہ ہو تو لوگ جلوس نکالتے ہیں۔ فرمایا اس ذات بے نیاز کو کسی رد عمل کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اس کی گرفت جب آتی ہے تو کوئی چوں نہیں کر سکتا، پھر کوئی رد عمل بھی نہیں دے سکتا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اسے کسی رد عمل کا کوئی اندیشہ نہیں۔ ویسی بارگاہ ہے، دنیا کے بادشاہ تو جب کسی کو سزا دیتے ہیں تو رد عمل کا بھی اندیشہ، ایک بندے کو مار دیتے ہیں ہزاروں بندے بغاوت کر دیتے، ہزاروں بندے جلوس نکال کے سڑکوں پہ آ جاتے۔ فرمایا اس کی بارگاہ میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ تو قرآن نہ تاریخ بیان کرنا چاہتا ہے، نہ ہمیں کہانیاں سنانا چاہتا ہے۔ قرآن ہمارے کردار کو ان اقوام کے کردار کے ساتھ موازنہ کرنے کا کہتا ہے کہ لوگوں کا کردار پہلے بھی دو طرح سے تھا، یا اطاعت کا یا نافرمانی کا۔ اطاعت گزاروں کی کیا عزت ہوئی، نافرمانوں کا کیا انجام ہوا۔ اپنے کردار کو اس پیمانے میں تول کر دیکھو، اطاعت کرو گے زندگی تو زندگی، موت بھی آسان ہو جائے گی، یہاں بھی عزت پاؤ گے وہاں بھی عزت پاؤ گے، دونوں عالم خوشحال ہو جائیں گے، خوشحالی پاؤ گے۔ نافرمانی کرو گے خواہشات بھی پوری نہیں ہوں گی، دونوں عالم کی بربادی بھی ہوگی۔ تو قرآن حکیم یہ واقعات درس عبرت کے طور پر ارشاد فرماتا ہے۔ کسی فرد کا نام نہیں لیتا کہ ہم کسی معین فرد کو کہہ دیں یہ فلاں، ایسا نہیں، عمومی کردار پہ بات کرتا ہے، اس پیمانے میں جو بھی آ جائے۔ افراد کا محاسبہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہوگا، وہ جانے، اس کی مخلوق جانے، لیکن ایک عمومی معیار ہے، پیمانہ ہے، اس کی زد میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔ مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں کہاں تک اطاعت کر رہا ہوں، کہاں سے مجھ سے دامن چھوٹ رہا ہے۔ آپ کو اپنی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بھی تماشا ہے کہ ہم اپنی خبر نہیں رکھتے، دوسروں کی فکر زیادہ کرتے ہیں اور ان پر فتوے دینے میں بڑے تیز ہوتے ہیں۔ اپنے معاملات پہلے درست کرنے چاہیے۔ ہم یہ بھی پون صدی سے مطالبہ لیے پھرتے ہیں، اسلام نافذ کرو، اسلام نافذ کرو، لیکن عجیب بات ہے کہ 4.5 ہاتھ کے اس بدن پر ہم اسلام نافذ نہیں کر سکتے، دوسروں کو کہتے ہیں
کہ ان 25 کروڑ لوگوں پر اور اس پورے ملک پر اسلام نافذ کرو۔ ہر آدمی کا قد 4.5 ہاتھ ہوتا ہے اس کے اپنے ہاتھ کے اعتبار سے۔ ایک پیمانہ ہے عمومی، چھوٹے قد کا ہو یا بڑے قد کا ہو، جو اس کا اپنا ہاتھ بنتا ہے نا، اس کے حساب سے 4.5 ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اس 4.5 ہاتھ کی ریاست پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتا، وہ دوسروں سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ سارے ملک پہ نافذ کر دو؟ اور اگر ہم میں سے ایک بھی اپنے آپ کو اسلام کے دامن میں ڈالتا جائے، اسلام کے دامن میں پناہ لیتا جائے، تو سارا ملک بھی اس طرف آ سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، اور اس ملک پر دین کی، انصاف کی، عدل کی، قرآن کی حکومت قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔